السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ 4 مارچ کی سپیڈ نیوز میں دیکھتے ہیں 25 اہم خبریں۔ یو اے ای میں سائبر کرائم قانون میں ترمیم، اب سڑک حادثوں میں زخمی یا ہلاک افراد کی ویڈیوز لینے والوں کے لیے سزا مزید سخت ہو سکتی ہے، 6 ماہ قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ۔ پاکستان کے پشاور میں نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد میں ہوا دھماکہ، 30 افراد جان بحق، 50 سے زائد زخمی۔ حملہ وروں نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کے دوران پولیس پر کر دی فائرنگ، ایک پولیس جوان بھی شہید۔ یوکرین پر روس کے حملے کا آج 9واں دن، 2870 یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا روس نے کیا دعویٰ، 400 سے زائد رشین آرمی کی ہلاکت کا بھی کیا اعتراف۔ یوکرین میں موجود یورپ کا سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر روس نے کی بمباری، بھڑک اٹھی آگ۔ یوکرین نے کہا اگر پلانٹ میں ہوا دھماکہ تو ہوگی بڑی تباہی، آگ پر قابو پا لینے کا کیا دعویٰ۔ رومانیہ کے مشرق میں ایک ہیلی کاپٹر اور جنگی طیارے کے آپس میں ٹکرانے سے کم از کم 7 افراد ہو گئے ہلاک۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پوتین کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کا کیا مطالبہ، کہا مجھے روسی صدر سے سیدھے بات چیت کرنی ہے کیونکہ یہ جنگ کو روکنے کا ہے واحد راستہ۔ جرمنی کے چانسلر اولاف نے کہا ٹوکیو کا کبھی بھی یوکرین میں میزائل انسٹال کرنے کا نہیں تھا کوئی منصوبہ، اس منصوبے کو بنیاد بنا کر روس نے کیا یوکرین پر حملہ۔ یوکرین میں جاری روسی فوجی آپریشن پر روس کے خلاف برآمد پابندیوں کی فہرست میں امریکہ نے مزید 91 سے زائد تنظیموں اور افراد کو کیا شامل۔ برٹین کی فارن منسٹر لیز ٹرولز نے روس کی اکنامی کو مفلوج کرنے کی اپنے اتحادیوں سے کی اپیل، کہا صدر پوتین کے یوکرین پر حملوں کو جاری رہنے سے اسی طرح روکا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے کی ٹیلی فونک پر بات، یوکرین کے درمیان جنگ کو روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکشی کی۔ اسرائیلی پی ایم نفتالی بینٹ نے بھی کیا خبردار، کہا اگر عالمی قیادت نے جلد مداخلت نہ کی تو روس یوکرین تنازع مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بڑھائے ایران اور اسرائیل کی طرف دوستی کے ہاتھ، ایران کو بتایا ہمیشہ کا پڑوسی تو اسرائیل کو بتایا ممکنہ اتحادی۔ مقبوضہ بیت المقدس کے شمال مشرق میں واقع قبضہ جزمہ میں جمعہ کی صبح ایک 40 سالہ فلسطینی نے ایک یہودی پر کیا چاقو سے حملہ، زخمی یہودی کا اسپتال میں علاج، حملہ ور فلسطینی کو گرفتار کر لینے کا کیا جا رہا ہے دعویٰ۔ UNHRC کے ہنگامی اجلاس میں بھارت نے پھر روس اور یوکرین پر بات چیت کے لیے دیا زور، روس کے تئیں بھارت کے موقف کو ملا فرانس کا ساتھ، کہا پوری دنیا سنتی ہے بھارت کی آواز۔ یوکرین میں پھنسے بھارتی اسٹوڈنٹس کو بھارت نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے اپنے ساتھ سفید کپڑا یا سفید پرچم رکھنے کی دی صلاح، زیادہ کھانے سے پرہیز کرنے، برف سے پانی بنانے، ایمرجنسی کٹ ساتھ رکھنے کی دی ہدایت۔ یوکرین کے خارکیو میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں سینکڑوں انڈین اسٹوڈنٹس، کر رہے ہیں مدد کی درخواست۔ دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جاری فائرنگ میں ایک اور بھارتی کو گولی لگنے کی خبر۔ کمیونسٹ لیڈر سیتارام یچوری کا دعویٰ، سافٹ ہندوتوا کی راہ اپنانے والی کانگریس ہوئی مزید کمزور، بی جے پی اور RSS کا نہیں کر سکتی مقابلہ۔ بی جے پی زیر اقتدار ریاست مدھیہ پردیش کے خرقون میں دلتوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ آیا سامنے، دلت سماج کی چند خواتین کو مندر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ بہار کے بھاگلپور میں جمعرات کی دیر رات ایک گھر میں ہوا شدید دھماکہ، اب تک کم از کم 7 لوگوں کی موت کی خبر، ملبے کو ہٹانے کا کام جاری۔ پی ایم مودی کا پارلیمانی حلقہ وارانسی میں اکھلیش یادو کے جلسے عام میں ممتا بنرجی نے کہا یو پی میں کھیلا ہو بے، ایس پی کی جیت اور بی جے پی کا پکھیڑا ہو بے۔ یوکرین میں ہلاک اسٹوڈنٹ نوین سے متعلق کرناٹک بی جے پی ایم ایل اے اروند بیلاڑ کا متنازع بیان، کہا فلائٹ میں ایک باڈی بہت جگہ گھیرے گی، اتنی جگہ میں 8 لوگوں کو لایا جا سکتا ہے۔
تلنگانہ کے CM KCR کی جھارکھنڈ کے اپنے ہم منصب CM ہیمنت سورین سے ملاقات، قومی سیاست کی موجودہ صورتحال پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ اپنے دورہ رانچی پر CM KCR نے گزشتہ سال وادی گلوان میں چینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں شہید ہوئے فوجیوں کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے کی امداد کی۔ منسٹر KTR نے سکندرآباد تکارام گیٹ ریلوے انڈر برج کا کیا افتتاح، کہا اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت 6000 کروڑ روپے کے بنیادی ڈھانچے کے کام کیے گئے مکمل۔ اس مرتبہ IPL میں ہوں گے سخت رولز، ٹورنامنٹ سے پہلے 3 دن کا سخت کوارنٹائن ضروری، BCCI نے ٹیموں کو بتایا بایو ببل پروٹوکول۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔